مردوں سے کہا بھئی یہ شاعر ہیں، انہوں نے کہا قتل کا منصوبہ بناتے ہیں. عزیزان گرامی، ابو سفیان کی آپ کو صفت سمجھ میں آئی، خصلت سمجھ میں آئی؟ 3 طرح کی سازشیں کی ابو سفیان نے. کہا بچوں کے ذہن میں ڈالا مجنون ہے، خواتین کے ذہن میں ڈالا جادوگر، مردوں سے کہا شاعر ہے، غیر سنجیدہ ہے، باتوں کو نہ سننا. آج بھی ابو سفیان کے ماننے والے 3 طرح کی سازشیں کر رہے ہیں عزاداری کے خلاف. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. 3 طرح کی سازشیں. بچوں سے کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا، یہ ذبح کر کے دیگ میں ڈال دیں گے. خواتین سے کہا نہ جانا، یہاں پہ خواتین کی بھی حرمتی ہوتی ہے. مردوں سے کہا نہ جانا، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا یہ نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ ابو سفیان کا پرانا کردار. توجہ ہے تین طرح کی سازشیں اس زمانے میں پالی گئی، لیکن جناب امیر نے تمام کا مقابلہ کیا. سب سے بڑی خود رسالت مآب کا کردار، جناب خدیجہ کی دولت، جناب ابو طالب کی سرداری، جناب امیر کا ساتھ. ہر مقام پہ ساتھ رکھا. کنت مع رسول اللہ، میں پیغمبر اسلام کے ساتھ. نہج البلاغہ میں مولا کا جملہ جس کو میں پیش کرنے کے لیے ساری میں نے تمہید باندھی. کہ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہا. نہیں پہنچا سکا. ہر تشبیہ کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جب پیغمبر اسلام نے تشبیہ دی نا جناب امیر کو شیر سے، وجہ شباہت کیا ہے؟ شجاعت. ہر چیز کی وجہ شباہت ہوتی ہے. تشبیہ دی ہے تو کیوں؟ کہ اسد اللہ کہا یعنی بہت شجاع ہے، دلیر ہے. سن رہے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ جب بھی تشبیہ دی جائے اس میں وجہ شباہت ہوتا، اس میں اس تشبیہ کے لیے کوئی وجہ شباہت ہے. جب کہا نا اسد اللہ یعنی سب سے شجاع، علی سب سے زیادہ شجاع. جب جناب امیر نے کہا کہ میں ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، وجہ شباہت کیا؟ دیکھیں بہت سے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں. گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، بکری کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، گائے کا بچہ ماں کے ساتھ. لیکن نہیں، اونٹنی کے بچے کی شباہت کیوں دی ہے؟ توجہ سے سنیے گا. اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے. اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا. دوسرے بچوں کے جانور کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی تجاوز کر جاتے ہیں. میں جملہ کہہ گیا ہوں. کبھی بہت آگے نکل جاتے، کبھی دائیں نکل گئے، کبھی بائیں. لیکن اونٹنی کا بچہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ اور تھے جو پیغمبر اسلام کو مشورے دینے کی کوشش کرتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. جناب امیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھنا پیغمبر کی سیرت کیا. میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. کبھی میں نے پیغمبر کو نہیں کہا کہ اس طرح سے کیجیے. عزیزان گرامی کا تجاوز نہیں کیا، کبھی دور نہیں رہا، ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا. عزیزان گرامی جناب سرور کائنات کی چند میں اگر یہاں پہ باتوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ایک تشبیہ کو سنیں گے، اگر میں تشبیہ کو پیش کروں جناب سرور کائنات کی حیات سے، کہ سب علماء نے لکھا ہے جب جناب سرور کائنات کسی بھی مقام پہ سوتے تو پورا بدن ڈھانپ کے سویا کرتے تھے. سیاہ رنگ کی چادر لیتے، پورا بدن ڈھانپ لیتے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے. سیاہ رنگ کی چادر لیتے تھے. اور آپ نے سنا بھی ہے راتوں کے اندر، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کی کالے رنگ کی چادر ہو تو سنت ہے، شیعہ کالا کپڑا پہنے تو بدعت ہے. سب نے لکھا ہے، شیعہ سنی علماء نے پیغمبر سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے تھے اور سارے صحابہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ سرور کائنات سو رہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ سرور کائنات ہے؟ کہ پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا. پہنچ جائیے گا. پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا ہے. پیغمبر بالکل سیدھے سویا کرتے تھے، پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا ہے. یہ نور بتاتا ہے یہ سرور کائنات سو رہے. صحابہ دیکھ کے بتاتے، سارے مجمع میں یہ سرور کائنات بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. صحابہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ سرور کائنات. تو مجھے کہہ لینے دے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا نور نکلتا ہے. صفات بتائیں گے وسیع کو کیسا ہونا چاہیے. اب میں یہاں 1 گھنٹہ تو ہو گیا لیکن میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام مراحل نہج البلاغہ پڑھتے چلے جائے گا. مولا ان مراحل کو پیش کر رہے ہیں. اور تیسرا جو بڑا سخت مرحلہ ہے اور آج بھی ہمیں درپیش، وہ نہروان کی جنگ ہے.
اور نہروان ہے خوارج کے خلاف. خوارج کو اگر سادہ آسان میں بتاؤں، جو امام کے خلاف خروج کرے اسے کہتے ہیں خارجی، یا جمع اس کی خوارج. خارجی اور خوارج سن رہے؟ اس زمانے میں بھی موجود تھے، اس زمانے میں بھی موجود ہے. داعش یہ خوارج ہے. خوارج کی جو مولا نے کہا کہ بھی دیکھو بہت لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، قرآن بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور جملہ کیا کہہ رہے تھے جناب امیر سے؟ یا علی اکفرت، اے علی آپ علیہ باللہ استغفر اللہ کافر ہو گئے. آج اگر کوئی کہے نا کہ شیعو تم کافر ہو، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سنیں گے اگر میں سب چولہے میں کہوں گا یہاں پہ تو توجہ رہے میرے ساتھ. اب یہ چند افراد بسم اللہ کہہ رہے ہیں، باقی افراد تو سارے خاموش ہیں. مجھے ایک ایک فرق میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سب کی توجہ میری طرف ہوتی ہے، مجھے پورا یقین ہوتا ہے میری بات پہنچ رہی ہے. میں صرف یہ الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. ہمارا جو ہے یہ طرفہ میرا عادت نہیں ہے کہ میں اکیلا بولتا رہوں، میری عادت ہوتی نہیں، میرا سارا مطلب میرے ساتھ سب چلتا رہے. مولا کی پہلی جو جنگ ہے وہ جمل ہے، دوسری ہے صفین، اور تیسری اپنے دور خلافت کے اندر نہروان. جنگ نہروان، نہروان کے مقام پہ یہ کون لوگ تھے؟ جو صفین میں 7 تھے مولا کے لشکر کے اندر. لیکن مولا کو دیکھیں 400 یا 500 قرآن نیزوں پہ بلند کی. کس نے؟ معاویہ نے. اب یہ خوارج کون ہے جو کہہ رہے تھے یار سامنے قرآن ہے؟ مولا نے کہا قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو. وہ کہہ رہے تھے نہیں یار سامنے قرآن ہے، وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. مولا نے کہا نہیں، یہ دھوکہ دے رہا ہے. اگر قرآن کو مانتا ہوتا، هذا قرآن صامت، یہ خاموش قرآن ہے، انا القرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن. سنیں گے میرے ساتھ؟ مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے مقابلے میں جنگ پہ کیوں آتے؟ یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، دھوکے میں مت آنا. آج بھی اگر آپ کو قرآن دکھا کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے، باتوں میں مت آئیے. جب تک کوئی اہل بیت کو نہ مانتا ہو، یہ صرف قرآن زبان پہ ہے، دل میں نہیں اترا ان کے. ایسا قرآن دل میں نہیں اترا جہاں پہ اہل بیت ہی نہ ہو. تو اب ایک مرتبہ وہ 500 قرآن انہوں نے، معاویہ نے کہا کہ جتنے بھی، عمر بن عاص نے کہا کہ جتنے قرآن ہیں سب جمع کریں. اور ایک بہت بڑا قرآن تھا، وہ دمشق سے لایا گیا تھا. وہ ایک نیزے پہ نہیں آ سکتا تھا، اسے کئی نیزوں پہ بلند کیا گیا. اور وہ سب کہتے تھے یہ قرآن اعظم. آپ سمجھ میں آیا میدان کربلا کے اندر یہ جتنے سر تھے وہ سب کے سب قرآن تھے. اور سید الشہداء قرآن اعظم ہے، شہید اعظم ہے. تو اب ایک مرتبہ دیکھیں باپ نے قرآن نیزوں پہ بلند کیا، بیٹے نے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا. جب کردار ایسے رہے ہوں، سننے چاہیں گے نا. اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے. کچھ افراد فوج میں تھے مولا کی، اور کہا کہ یار یہ سامنے قرآن ہے. کوفے سے ساتھ گئے تھے. اب ہر آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو کوفے سے ساتھ جا رہا ہو کہ وہ پوری طرح سے ایمان رکھتا. ہر زمانے کے اندر ایسے افراد موجود ہوتے کہ جن کے ایمان دلوں میں نہیں اترا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یا علی آپ رک گئے. مولا نے کہا مجھے مت سناؤ، میری سنو. کچھ لوگوں کی ایک مصیبت ہے، وہ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا ہوں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. سب تم نے کہوں گا، میں نے پہلے کہا تھا امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کر رہے ہیں. معاذ اللہ. بھائی جانے گرامی، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یا علی رک جائیے. صاحب مولا نے کہا کہ نہیں، قرآن اپنے ہاتھوں پہ لیتے جاؤ، رکھتے جاؤ، مقابلہ کرو. اور کون سب سے آگے تھے مولا کے حکم پہ؟ حضرت مالک اشتری. کہ اگر مولا نے کہا ہے تو میں جنگ کروں گا. اور وہ بوڑھے تھے، کمر پہ پٹکا باندھ کے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ جہاں پہ معاویہ تھا وہاں پہ اس کے خیمے کے باہر موجود تھے. سارا لشکر معاویہ کے جنگ فوج اس کے دیکھ رہی ہے کہ جناب مالک اشتر پہنچ گئے، اکیلے تنہا پہنچ گئے. کہاں؟ خیمے کے باہر معاویہ. اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مالک، امیر المومنین کہتے ہیں واپس آ جاؤ. کہا میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میں امیر المومنین کے مزاج کو جانتا ہوں. صرف امام شناس نہ بنے، امام کی معرفت حاصل کرے، امامت کے مزاج کو سمجھے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. یہ معلوم ہو کہ امام اس وقت کیا چاہیں گے.
اور مولا یہی چاہتے تھے, ان سے کہہ کے بھیجا تھا کہ اسے گرفتار کر کے لے کے آؤ. اتنے میں دوسرا آدمی پہنچا, کہا مالک جناب امیر کہتے ہیں واپس آ جاؤ. کہا 2 آدمی آ گئے, اس کا مطلب ہے شاید. مولا نے کہا امیر المؤمنین سے صرف اتنا عرض کر دو میری طرف سے کہ میں اس وقت معاویہ کے خیمے کے باہر ہوں, اسے گرفتار کر کے ابھی مولا کے قدموں میں لا کے پھینکوں گا. یہ جملہ کہا میں اسے گرفتار کرنے والا ہوں. معاویہ بھی جانتا ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پہ بہت ڈر رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ جناب مالک ہے. تیسرا آدمی پہنچا, کہا کہ مالک امیر المؤمنین کہتے ہیں فوراً واپس آؤ. اب جناب مالک نے اپنی تلوار کو گھٹنے پہ مار کے توڑا, پھینک دیا. اب یقین تھا کہ مولا نے بلایا. جیسے انہوں نے تلوار توڑی تو سارے دشمن انہیں مارنے لگے. وہ سمجھ گیا کہ یہ اب نہیں لڑے گی کیونکہ مولا نے منع کیا. دیکھیے اتنا مطیع و فرما بردار ہو. علی روکتے تو پھر یہ سوال نہ کرے کیوں. تو کسی نے تیر مارا, کسی نے پتھر مارا, واپس آئے. جب آئے تو جناب امیر سے گلے مل کے بلند آواز سے روئے. مولا نے بھی ایک مرتبہ رو کے کہا مالک میرے ہی یہ چند افراد جو کوفے سے ساتھ چلے تھے آج بغاوت کر گئے. اتنی لمبی داڑیاں رکھنے کے باوجود نمازیں پڑھتے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا. وہ پورا کا پورا جو لشکر الگ ہوا وہ تھے خوارج, اور انہوں نے جناب امیر کی معاذ اللہ تکفیر تک کی. کہا کہ علی معاذ اللہ آپ کافر ہو گئے. مولا نے جناب مالک اشتر کو سینے سے لگایا, کہا کہ مالک اس وقت آپ کے علاوہ اور میرے بیٹوں کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں. مولا بہت مظلوم ہے, بہت مظلوم. سنیں گے گھبرا تو نہیں رہے, گھبرا تو نہیں رہے. میں دیکھیں پوری خوارج کی ہویت پیش کر رہا ہوں. انہی خوارج کے اندر ایک ہے نام عبد الرحمن ابن ملجم. اب سمجھ میں آیا آپ کو خوارج کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ وہ پورا 10,000 کا لشکر الگ ہو گیا. میں ایک واقعہ پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر خوارج کے ساتھ جناب امیر کی جنگ کو پیش کرنا چاہوں گا مختصر. اس وقت گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا. سننا چاہیں گے نا سمجھ رہا. ایک مرتبہ خوارج کا پورا دستہ الگ ہوا, ان میں سے 10 افراد پھر واپس آئے. کہا کہ ہم علی سے ایک سوال کریں گے, ایک ہی سوال. اگر علی بن طالب علیہ السلام نے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نیا جواب دیا, ہر دفعہ اس کی نئی دلیل دی تو پھر علی کا ساتھ دیں گے, نہیں تو پھر ہم خوارج سے جا کے مل جائیں گے. اب کیا کیا انہوں نے کہا بھی مسجد کی دیوار کے پیچھے چھپ جانا. ایسا نہ ہو کہ علی کو پتا چل جائے ہم منصوبہ بنا کے, ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے بتا نہ سکے کہ کون ہے. توجہ. ایک اور جملہ کہہ دوں, ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے پتہ نہ ہو گوشت ہے یا نہیں. نام نہ کہلائیے گا خدا رہا, پہنچ جائیے گا بغیر نام کہلائے. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو لشکر کو, فوج کو پورے پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتایا کتنا لشکر ہے. میں بھی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ 10 افراد چھپے اور آنے کے بعد وہ خوارج کے 10 افراد اور آئے, ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. سننا چاہیں گے؟ پہلے جا کے سوال کیا, یا علی مال افضل, علی علم بالمال. یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال و دولت افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم. کا دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے؟ کہا کیونکہ مال تم اس کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دوسرا سامنے کا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا دلیل کیا؟ کہ کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا, علم خرچ کرنے سے بڑھتا. توجہ ہے یا نہیں؟ تیسرا آدمی سامنے کا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کہ کیونکہ جس کا مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں, جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. چوتھا سامنے آیا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کا کیوں؟ کہ کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں, جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا ہے. پانچواں سامنے آیا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کہ کیونکہ مال قارون کی, فرعون کی, حامان کی میراث ہے, علم انبیاء کی میراث. چھٹا آدمی سامنے کا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کہ کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, یہ فرعون نے کہا, اور جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے الہی ما عرفنا کا حق کا معرفت. مولا کا اپنا جملہ. 10 افراد نے نئے 10 سوال کیے, مولا نے ہر دفعہ دلیل دی, نئی دلیل دی. ان سب 10 کے 10 افراد نے کہا یا علی ماں باپ کے ساتھ ہے. مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کی 10 نئی دلیلیں دی. آپ نے فرمایا تم 10 پہ قائل ہو گئے. تم اگر یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیلیں دیتا. قیامت تک نئی دلیل پیش کرتا رہتا, میں قیامت تک نئی دلیل پیش کرتا, تم 10 ہی پہ قائل ہو گئے تھے. گرامی اب سمجھ میں آیا کہ جناب امیر کے کوئی مقابلے میں آئے, سمجھ لیجئے کہ اسے یا عقل نہیں ہے, جہالت ہے, یا بغض ہے, یا کینہ ہے.
اور ایک اور بات پیش کر دوں، حسب نسب کا پاک ہونا ماننے کے لیے شرط ہے. بہت سے تو گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں. بہت سے افراد اس کو، میں آج دن میں بحث ہو رہی تھی تو سرور کائنات کی حدیث ہے، تو حدیث یہ بہت سے افراد اس کو غلط مفہوم میں لیتے ہیں کہ اگر یعنی حسب ممبر کے احترام میں وہ پورے الفاظ میں لے گا، یعنی حلال زیادہ نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا بغض رکھے گا. یہ نہیں فرمایا کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ بغض رکھے گا. نہیں کہا جو بغض رکھے گا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. بات پہنچ گئی ہے، میں آگے بڑھ جاؤں. اگر یہ کہا ہوتا نا کہ جو بھی حلال زیادہ نہیں ہوگا بغض، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جس کا شجرہ پاک نہیں ہوگا وہ بغض ضرور رکھے گا. یہ نہیں فرمایا کہ لیکن جو بغض رکھے گا ضرور کوئی نہ کوئی خرابی ہے تبھی بغض رکھتے ہیں. بات پہنچ گئی ہے. اس لیے یہ نہ کہے کہ جو بھی اس کا حسب نسب پاک نہیں ہے وہ بغض نہیں، وہ لازمی نہیں ہے، لیکن جو بغض رکھے گا اس کے اندر لازماً کوئی نہ کوئی خرابی ہے. زیادہ گرامی بڑی باریکی ہے، بہت باریکی ہے اس جملے کے اندر، اس پہ پہلو کے اندر. تو اب خوارج نے ایک مرتبہ کہا کہ لشکر تیار کرو اور ہم جائیں گے. مولانا نے نہج البلاغہ میں بہت سے خطبے کہے ہیں اس کے اندر، اور خوارج کے خلاف وہ نعرہ لگایا انہوں نے جناب امیر کے خلاف، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے. مولانا نے کہا کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمہ حق بلند کیا کیونکہ قرآن کی آیت ہے، لیکن مراد ان کی باطل ہے. کلمہ حق بلند کر کے مراد باطل لے رہے ہیں. کہ اللہ حکومت کرنے نہیں آئے گا، حکومت ہمیشہ انسان کرے گا. اما عادل و فاسق، چاہے عادل ہو چاہے فاسق ہو. مجھ جیسے عادل کو نہیں مانو گے تو پھر فاسق کی حکومت کریں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بڑے سخت الفاظ ہیں جناب امیر کے. کہا فساق آتے رہیں گے، ایک سے بعد ایک فاسق آ کے حکومت کرے گا جب تم مجھے نہیں تسلیم کرو گے، نہیں مانو گے. اب ایک مرتبہ خوارج نے لشکر تیار کیا 10,000 سے زیادہ کا. جناب امیر علیہ السلام چلے نہروان کے مقام پہ آئے، اور جب وہاں پہنچے تو صبح فجر کے بعد جندب مولا کے ایک صحابی ہیں، سننا چاہ رہے ہیں؟ میں مکمل کر رہا ہوں، چلے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چلے، وہ کہہ رہے میں گھڑی اتار دوں گا. اب سن لیجیے گا، میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو، کیونکہ جب جناب امیر علیہ السلام ایک مرتبہ جناب جندب صاف ساتھ ہیں اور پہنچے صبح فجر کے بعد ہیں، کہ جندب رک جاؤ. ایک مرتبہ کہا کہ مولا تنہا نہ جائیے، میں آپ کا اس لیے ساتھ آ رہا ہوں کہ آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں. سنیے گا کون سنیے، میں اس لیے ساتھ آ رہا ہوں، آپ فجر کے بعد اکیلے تنہا جا رہے ہیں، میں اس لیے ساتھ آ رہا ہوں، آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، خوارج بہت زیادہ ہیں، تو میں آپ کی حفاظت کروں گا. کہ جندب تمہیں میری حفاظت کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری حفاظت کی نہیں. توجہ، اگر مشکل کشاہی کو دوسروں کی ضرورت ہو تو مشکل کشا کیسے ہو؟ کہا کہ جندب تمہیں ضرورت ہے میری. کبھی بھی یہ نہ سمجھنا امام کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتا. جملہ میں کہہ گیا ہوں، بے کس ہو سکتا ہے، بے کس جس کا کوئی نہ ہو، بے بس نہیں ہوتا جس کا بس نہ چلے. میں جملہ کہہ گیا ہوں. بھئی یہاں سے ایک آدمی باہر نکلے 20 افراد کھڑے ہوں، اس کا بس نہیں چلا، 20 افراد تھے. امام کسی حالت میں بے بس نہیں ہوتا. اگر بے بس ہو تو امام کیسا؟ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. کہا جندب مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں. کہا تم محبت میں آئے ہو، میں قبول کرتا ہوں تمہاری محبت کو، لیکن حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، توجہ ہو میرے ساتھ. تو جناب جندب سے کہا کہ رک جائیے. گئے واپس آئے، اتنے میں جناب جندب کھڑے ہیں. کہا کہ مولا یہ کتنی کثیر تعداد میں چونٹیاں. کہ مولا جب آپ تشریف لے گئے تو میں دیکھ رہا تھا زمین پہ یہاں پہ اس میدان کے اندر چونٹیاں کتنی کثیر تعداد میں. آیا مولا ممکن ہے کہ کوئی ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ کہ جندب تیرا مولا صرف تعداد نہیں یہ بھی جانتا ہے میں نر کتنے ہیں مادہ. جو فرما رہے ہیں نا کہ جندب تیرا مولا صرف اتنا نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے. اسے امام کہا جاتا ہے. کہا کہ جندب میرے سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس کے پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اس میں اتنے 1000 افراد. کہا جندب یہ سب میرے ہاتھوں مارے جائیں، ان میں صرف 7 افراد فرار کر کے جائیں. میں نے پہلے کہا تھا ہم ایسے کو امام مانتے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے لشکر کتنے 1000 کا، کتنے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. ایک مرتبہ جناب بس بھی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. ایک مرتبہ سارا وہ خوارج کا لشکر سامنے آیا، بہت اس کے اندر طاقتور لوگ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے نعرہ لگایا جناب امیر کے خلاف. جناب امیر نے کہا یہ وہ فتنہ ہے جسے میں نے پہچانا.
اور اس کو صرف میں ہی پہچان سکتا تھا. پیغمبر نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے, میں نے تعویل قرآن پہ جنگ کی. جو بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں, بہت سے باریکیوں کو نہیں پہنچ رہے. میں وہ باریکی اپنے پیش کر سکتا. کب پیغمبر اسلام نے کہا تھا نا کہ میں وہ ہوں جو تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں, اور تم میں سے ایک ایسا ہے جو تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ کہا وہ میرا بھائی علی ہوگا. میں تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں, علی تعویل قرآن پہ. توجہ, میں تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں کفار و مشرکین کے خلاف, علی تعویل پہ جنگ کریں گے. کہا یا رسول خدا تنزیل پہ ہوگا کفار و مشرکین, تعویل پہ کون؟ کہ منافقین کے خلاف علی جنگ کریں گے. کہا یا علی کیا بات ہے, آپ کے مقابلے میں سامنے کوئی آتا ہے. خوارج میرے صفین کے میدان میں کہا تھا, کئی مرتبہ کوئی آتا ہے اسے بھاگنے دیتے ہیں, کئی مرتبہ فوراً مار دیتے ہیں. کہ میں پیشانی دیکھتا ہوں, اگر اس کی ظلم میں ایک بھی میرا ماننے والا میں بھاگنے دیتا ہوں, لیکن اگر ایک بھی ماننے والا نہ ہو میں اسی وقت اسے فنار کر دیتا ہوں. پیشانی سے سن کو پڑھتا, بات پہنچ رہی ہے نہ پہنچ رہی. کہ میں پیشانی دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی نسل میں ایک بھی اگر میرا ماننے والا ہو میں اسے بھاگ رضانے کے رامی. علی علی میں تنزیل و تعویل کو نہیں پہنچا سکا. میں ایک جملہ پیش کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا تاکہ تعویل قرآن سمجھا دوں. اگر سننا چاہیں جو افراد نہیں پہنچے وہ پہنچ جائے کہ تعویل قرآن کیا. تنزیل تو سمجھتے ہیں نزول قرآن, تعویل کیا؟ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ کہتا ہے قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, اور وہ جو راسخون فی العلم ہے, جو علم میں اترے ہوئے, علم ان میں نہیں, جو علم میں اترے ہوئے. ایجانے گرامی میں ایک گلاس پانی پی سکتا ہوں, 2 10, اس کے بعد میرا لمٹ ختم ہو جائے گا, بھائی اس سے زیادہ لمٹ نہیں ہے. لیکن اگر کہنا کہ پانی ان میں اترا ہوا تو کوئی نہ کوئی لیڈر کے حساب سے اس کا. لیکن اگر کہیں کہ مولانا پانی میں اترے ہوئے ہیں, اب معلوم نہیں ہے دریا ہے, کنواں ہے, سمندر ہے, ہے یا نہیں. اللہ نے کہا کہ ان میں علم ہے, یہ علم میں اترو. علم کا جتنی بھی وسعت ہو انہیں اس پہ پہنچ رہی ہے. اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا, قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی, اور وہ جو راسخون فی العلم ہے, جو علم میں اترے ہوئے. ایزان گرامی ہمارے مردہ گزرے سید محسن الحکیم, نام سن رکھا ہوگا. زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج پہ گئے تھے 1968 میں. تو بادشاہ فیصل تھا, اس نے ایک مرتبہ, بہت بڑا مفتی تھا, سعودیوں کا نام تھا عبداللہ بن باز, نابینا تھا, ویل چیئر پہ رہتا تھا, ٹانگیں بھی چلتی نہیں تھی اور دماغ کہتے ہیں چلتا تھا. میں ویسے بات کر رہا ہوں, آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا ٹانگیں, تو ویل چیئر پہ ایک مرتبہ, اس کو معلوم نہیں تھا کون کون بلا رکھا ہے. فیصل نے بلایا, سب کو بلایا, انہیں بھی بٹھا دیا. ایک مرتبہ کہا بھی سب کا تعارف کروا دیں کون کون ہے. تو فیصل نے کہا بھی یہاں پہ شیعوں کے بہت بڑے ایک عالم دین ہیں اور ان کا نام ہے سید محسن الحکیم. تو جیسے اس نے سنا تو فضل کا فوراً کہ لعنت اللہ علیہ, اور لعنت اللہ علیہ, اس پہ بھی لعنت ہو, شیعوں پہ بھی. تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں, کوئی مسئلہ. آقا محسن الحکیم نے کہا خبردار, بات نہیں آگے بڑھے گی, یہ پہلے دلیل دے گا اس نے بات کیا کی ہے. پہلے تو بات کہا کہ بھئی یہ لعنت کر کے بتا رہا ہے, یہ بھی قائل ہے. تم کہتے ہو لعنت نہیں ہے, یہ لعنت کر کے بتا رہا ہے لعنت ہے. بہت سے پہنچ گئے. محسن الحکیم نے کہا اس نے پہلے تو لعنت کی نا, اس کا مطلب ہے یہ مانتا ہے. ابھی تک تو کہہ رہا تھا لعنت نہیں ہے اسلام میں, اس نے لعنت کی, اس کا مطلب ہے لعنت ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اس نے لعنت کیوں کی ہے. تو اب بادشاہ فیصل نے کہا, شاہ فیصل نے کہا بھئی دلیل دیجئے, اب آپ نے بات چھیڑی ہے تو اب یہ تو کہہ رہے کھانا نہیں کھاؤں گا, پہلے یہ بتائیں. کیا کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ تعویل قرآن کے قائل ہیں, وہ تحریف کے قائل ہے. ہم تحریف کے قائل ہیں لیکن تعویل کے قائل ہیں. دلیل کیا ہے قرآن کی تعویل کی, کہ قرآن میں تعویل ہے. اللہ کہہ رہے صرف اللہ جانتا ہے, کہ نہیں راسخون فی العلم بھی جانتے. آقا حکیم نے جواب دیا, سید محسن الحکیم طباطبائی حکیم نے کہا کہ نہیں اللہ جانتا ہے, اور راسخون فی العلم یعنی اہل بیت. کہا کہ نہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. کہا اچھا ٹھیک ہے, تجھے عربی آتی ہے؟ محسن حکیم بھی عرب تھے, عراقی تھے, وہ بھی عرب تھا. اس نے کہا کیا مسئلہ, ان کیا مطلب کہ مجھے عربی آتی, میں ہوں عرب. کہا نہیں میں تجھ سے عربی میں کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, عربی آتی ہے تجھے؟ کہاں عرب ہوں. کیا قرآن جانتا ہے, کہ حافظ کل قرآن ہوں. عربی جانتا ہے, کہاں عربی جانتا ہوں, عرب ہوں, میں ہوں ہی عرب, بہت کوئی زبانیں نہیں آتی عربی کے علاوہ.
کہا قرآن جانتا کہ حافظ کل قرآن ہو، پورا قرآن حفظ کر رکھا. کہا اچھا آیت پڑھتا ہوں تو ذرا معنی بتا دے. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا رہے گا. جو دنیا میں من کان فی ہذہ اعمی، جو دنیا میں نابینا ہے وہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. وَأَضَلَّ سَبِيلًا، اور بہت ہی بری جگہ پہ اس کا انجام قرار پائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا. توجہ ہو. کیا بتائیں اس کی تعویل کیا؟ اب پریشان کا کوئی جواب نہیں آ رہا. اگر کہہ لے کہ نہیں اسی طرح سے اس کو لیا جائے گا تو پھر تو نابینا ہے. اب بہت پریشان. فیصل نے پوچھا بھئی آیت تو واقعی پریشان کون ہے؟